بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن کی بعض صورتیں انسان کے دل کے ساتھ ایک خاص کنیکشن بلڈ کر لیتی ہیں۔ جیسے جیسے انسان انہیں بار بار پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں رہتی، زندگی کا سہارا بن جاتی ہیں۔ انہی مبارک صورتوں میں سورہ ملک بھی شامل ہے، جسے اہل علم نے ہمیشہ ایک روحانی حفاظت اور دل کے سکون کا ذریعہ بھی قرار دیا۔ تو یہ صورت جو ہے انسان کو اللہ کی قدرت، اس کی بادشاہی اور آخرت کی حقیقت کا ایک ایسا احساس دلاتی ہے کہ بندہ اپنے مسائل کو نئے زاویے سے دیکھنے لگ جاتا ہے، اور انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ راستے محدود ہو گئے ہیں، کوششیں بے اثر ہو رہی ہیں اور دل بے چینی سے بھر جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کا کلام انسان کے لیے روشنی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور سورہ ملک کو قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ایک ایسی صورت بتایا گیا ہے جو بندے کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے اور قبر کے مرحلے میں آسانی کا سبب بنتی ہے، اور یہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس کی طرف رجوع میں حقیقی سکون ہے۔ اور اہل علم اور بزرگوں سے ایک مجرب معمول منقول ہے جس میں سورہ ملک کو خاص ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس عمل کی بنیاد سادگی اور اخلاص کے اوپر، اس لیے کسی خاص وقت یا مشکل تیاری کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن اور اللہ کی رضا کی نیت کافی ہے۔ سورہ ملک کی 30 آیات ہیں، اور اس معمول میں ہر دن ایک آیت کو خصوصی توجہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ پہلے دن پہلی آیت کو کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پھر پوری سورہ ملک کو ایک بار تلاوت کیا جاتا ہے۔ دوسرے دن دوسری آیت کو 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد مکمل سورہ کو ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تیسرے دن تیسری آیت 100 مرتبہ، پھر پوری سورت۔ اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل روزانہ پریکٹس کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 30 دن میں سورہ ملک کی ہر ایک الگ الگ آیت توجہ اور تکرار کے ساتھ پڑھی جا چکی ہوتی ہے۔ اور یہ معمول بظاہر آسانی دکھائی دیتا ہے، لیکن اس میں اصل قوت تسلسل اور یقین میں ہے۔ جب انسان روزانہ قرآن کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس کے دل میں اللہ پر اعتماد مضبوط ہونے لگتا ہے، اور آیات کی جو تکرار ہے نا، جو پریکٹس بار بار پڑھنا ہے، کنسسٹنسی ہے، یہ انسان کو صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ وہ معنی کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ دل میں خاموش اطمینان پیدا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر بھی اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ لوگوں کے تجربات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس عمل کی برکت سے دل کی گھبراہٹ میں کمی آتی، ذہنی پریشانی ہلکی محسوس ہوتی ہے، اور مشکلات کا سامنا کرنے کی کرج بڑھتی ہے۔ اور بعض افراد نے بیان کیا کہ ان کے مالی مسائل میں آسانی پیدا ہوئی، اور گھریلو کشیدگی میں نرمی آئی، اور زندگی کے فیصلوں میں وضاحت محسوس ہونے لگی۔ تاہم اس معمول کا اصل مقصد صرف دنیاوی سہولت نہیں، آخرت کی تیاری بھی ہے، کیونکہ قرآن سے کنیکشن بلڈ کرنا انسان کے انجام کو سنوارنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں احادیث میں بھی رہنمائی ملتی ہے کہ یہ سورہ پڑھنے والے کے لیے شفاعت کا سبب بن سکتی ہے اور انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی گئی تھی۔ جب ایک مومن اس سنت کو اپناتا ہے، وہ صرف وظیفہ نہیں، ایک روحانی کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ نے لکھنا ہے ماشاءاللہ، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔